بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور یورپی مفکر جارج برنارڈ شاہ نے کسی جگہ کہا کہ اداکاری اگر کوئی فن ہے تو انتہائی گھٹیا فن ہے۔ شاید اس کی بات سے کچھ لوگ اتفاق کریں، بہت بڑا نام ہے جارج برنارڈ شاہ کا، لیکن پاکستان کے چند اداکاروں کی اداکاری دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اداکاری واقعی ایک فن ہے اور کوئی گھٹیا فن نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف ایکٹر، صداکار، اسکرپٹ رائٹر طلعت حسین کے بارے میں۔ کبھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، زندگی بھر سوائے اپنے مقدر کو رونے کے اور کچھ نہیں کیا۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ طلعت حسین ایک ایسا اداکار کہ جس پر ہم بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نصیر الدین شاہ کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نصیر الدین شاہ ہے تو ہمارے پاس طلعت حسین ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ میں طلعت حسین کا شروع دن سے مداح رہا ہوں۔ طلعت حسین 1940 میں دلی میں پیدا ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے۔ پھر اپنے والدین کے ہمراہ کراچی میں شفٹ ہو گئے، پاکستان چلے آئے۔ ان کی والدہ شائستہ بیگم ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئیں۔ ہم نے تو ان کی آواز نہیں سنی، لیکن پرانے لوگ کہتے ہیں کہ شائستہ بیگم کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت عمدہ صداکار تھیں اور اناؤنسمنٹ کرتی تھیں، کمپیئرنگ بھی کرتی تھیں۔ ریڈیو کا دور تھا، اچھی آوازوں کو لوگ سنتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ تو طلعت حسین نے بھی بولنے کے رموز اپنے گھر سے سیکھے۔ اچھا تو تھوڑا کھانا تو کھا لو، انشاءاللہ۔ اب تمہارا پیغام مجھ تک کب پہنچے گا؟ انشاءاللہ ایک ہفتہ بعد۔ ایک ہفتہ بعد ہے۔ اور صرف 22 سال کی عمر میں وہ فلمی دنیا میں چلے آئے۔ اداکار بننا چاہتے تھے۔ معروف ڈائریکٹر فضل کریم فضلی ایک فلم بنا رہے تھے، چراغ جلتا رہا، 62 میں بنی تھی۔ اس فلم کی جو افتتاحی تقریب تھی وہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کی تھی، اور اس میں 2 اور اداکار بھی پہلی بار منظر عام پر آئے۔ ایک ہمارے معروف اداکار محمد علی، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور دوسرے تھے کمال ایرانی۔ کمال ایرانی کریکٹر رول کیا کرتے تھے اور ایک مخصوص چھاپ تھی ان کی اداکاری میں، کوئی اعلیٰ قسم کے اداکار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد طلعت حسین کا ہم نام لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا چراغ جلتا رہا میں، اور 1964 میں وہ ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ ریڈیو پر ان کی آواز گونجتی تھی تو لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ان کی آواز میں جو ایک بردباری ہے، بردباری میں کہوں گا، بھاری آواز میں نہیں کہوں گا، ان کی آواز میں بردباری ہے، اور بہت جملے کو اپنے میرٹ پر بولنے کا فن طلعت حسین کے پاس ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے سیکھا، دوسرے ریڈیو، تیسرے وہ خود اردو دان تھے، ان کی اردو انتہائی شستہ تھی۔ اور اگلے سال وہ ٹی وی پہ آ گئے۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خریدنے کے لیے آئے ہیں تو میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے، ہم لوگ بکاؤ مال نہیں۔ ٹیلی ویژن پر انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا لاہور ٹی وی سے، ڈرامے کا نام تھا ارجمند۔ اداکار وحید مراد نے ایک فلم پروڈیوس کی، ہدایت کار بھی اس کے وہ خود تھے۔ فلم کا نام تھا اشارہ۔ وحید مراد نے طلعت حسین کو اس فلم میں ایک اچھا کردار آفر کیا،
اور میں نے فلم تو نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے کہ اس میں طلعت حسین نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ دوسری فلم جو ان کو ملی اس میں بھی اداکار محمد علی تھے اور فلم کا نام تھا انسان اور آدمی۔ 1971 میں ان کو ترکی کے ایک ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، وہاں انہوں نے میوزک اکیڈمی میں داخلہ لیا، موسیقی کے رموز سیکھے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرامے کی ایک اکیڈمی میں جہاں ڈرامے کے رموز سکھائے جاتے تھے اس میں داخلہ لیا۔ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے وہ کسی ہوٹل میں ویٹر بھی لگے، وہاں کے برتن بھی دھوئے۔ دیکھیے کیسے کیسے پاپڑ بیلے ہمارے بڑے بڑے اداکاروں نے۔ اور وہاں پر ان کو ایک انگریزی ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملا، کوئی فلم قسم کا ڈرامہ تھا جس کا نام تھا ٹریفک۔ اس کے بعد یہ پاکستان چلے آئے اور وہ خوب ان کو کریکٹر ملنے لگے اور انہوں نے اپنے وجود کا احساس کچھ اس طرح سے دلایا کہ طلعت حسین ایک معیار بن گیا، اداکاری کا معیار۔ اور کسی بھی اچھے اداکار کو اگر خواہش ہوتی تھی تو وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے طلعت حسین جیسا انداز ملے، اس جیسی شہرت ملے۔ فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، لیکن فلم میں وہ زیادہ مقبول یوں نہ ہو سکے کہ ان کے خد و خال ہیرو والے نہیں تھے۔ ویسے بھی ٹی وی کا آرٹسٹ کبھی بھی فلم میں مقبول نہیں ہوا، سوائے غلام محی الدین کے۔ خوش قسمت اداکار ہیں کہ ان کو ٹی وی کے بعد فلموں میں چانس ملا اور ان کی یکے بعد دیگرے فلمیں کامیاب ہوتی گئیں۔ بہرحال بات کر رہے ہیں ہم طلعت حسین کی۔ طلعت حسین نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا۔ کچھ ڈراموں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں: پرچھائیاں، کشکول، ہوائیں، بندش، پناہ ایک سیریل تھا، ایک لانگ پلے تھا پناہ، اس میں انہوں نے ایک افغان کا کردار ادا کیا تھا، بہت خوبصورت کردار تھا، وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ طلعت حسین ہے۔ اور ان کے کریڈٹ پر ایک اور ڈرامہ ہے جس کا نام ہے ٹائپسٹ۔ اس ڈرامے میں خالدہ ریاست نے ان کے ساتھ کردار ادا کیا اور یہ ون ایکٹ پلے تھا جو ٹی وی کی اسکرین پر میں نے تو نہیں دیکھا، بہت کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن یوٹیوب پر جب میں نے اس کے ڈرامے، طلعت حسین کے ڈرامے سرچ کیے تو مجھے ٹائپسٹ نام کا ایک ڈرامہ نظر آیا۔ سارا ڈرامہ ایک ہی کمرے میں تھا اور بہت خوبصورت ڈرامہ تھا۔ دیکھیے میں سفتر بول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں زحمت دینے کے لیے، ذرا پڑوس میں سے فائق کی امی کو بلا دیجیے۔ اچھا تو پھر ذرا میری ان سے بات کروا دیجیے۔ طلعت حسین نے ریڈیو پر بھی صداکاری کی اور مرثیہ گوئی میں بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام یہ بھی لیا کہ انہوں نے ریڈیو کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ اپنی خوبصورت آواز میں ہم سب کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ یہی کام ان کے لیے بخشش کا وسیلہ بنائے۔ اور انسان تو گناہ گار ہے، آس رہتی ہے کہ وہ بخش دے۔ تو طلعت حسین کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ بہت بڑے اداکار ہیں۔ مجھ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ میری میٹنگ ہے لارڈ میئر کے ساتھ، مجھے جانا ہے۔ سنا ہے کہ آج کل طلعت حسین کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے فلیٹ میں تنہا رہتے ہیں۔ ان کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہے، ان کے جو بچے تھے وہ باہر سیٹ ہیں، طلعت حسین بیمار بھی ہیں۔ اور ہمارے ٹی وی چینل جو فیشن شو اور فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ پاکستان کا ایک عظیم اداکار یہاں سسک رہا ہے۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو بھی تھوڑا سا کام مل جائے۔ اداکاری کی خواہش تو ختم نہیں ہوتی، ہر اداکار ہمیشہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ علیل بہت زیادہ ہیں۔ ان کے صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے اور اپنے پاؤں پر چلنے کی قوت دے اور ان کو لمبی زندگی دے۔ طلعت حسین کے بارے میں آپ نے جانا، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی مشہور ہستی کے بارے میں تھوڑے وقت میں ہم آپ کو آگاہ کر دیں اور آپ کے ذہنوں پر دستک دے دیں۔ وہ لوگ جن کو آپ بھلا چکے ہیں، میں نئی نسل سے مخاطب ہوں،
پاکستان کے وہ لوگ جن کو آپ بھلا چکے ہیں، ہم یاد دلا دیتے ہیں کہ کبھی ایسے لوگ بھی پاکستان میں تھے۔ پی ٹی وی نے ہم پریشان کیا کہ ہمیں طلعت حسین جیسے اداکار، کبھی عابد علی، محمود صدیقی، محمود علی اور دوسرے فردوس جمال، ان کی اداکاری ہمیں دیکھنے کو ملی۔ موجودہ دور میں بھی اچھے اداکار ہیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ ہم حقیقت پسند ہیں۔ یہ بڑے بڑے خوبصورت سیٹ، شاندار بنگلوں میں ریکارڈنگ، یہ ہونی نہیں چاہیے۔ ہمارے ملک کے اکثر لوگ غریب ہیں، یہاں کی لڑکیاں جو تانگ و تاریک گھروں میں رہتی ہیں، یہ بنگلے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں نہ جانے کیسے کیسے خواب سجا لیتی ہیں، ایسے خواب جن کی تعبیر نہیں ہوتی، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ بالخصوص ہمارے بے روزگار نوجوان یا تھوڑی تنخواہ والے نوجوان، ان کے ذہنوں پر ہتھوڑے برساتے ہیں ایسے ڈرامے، جن میں ایک لمبی سی گاڑی میں ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، شاندار ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو شاپنگ کرا رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور دیا کریں۔ تنقید مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن معیاری تنقید معیاری ہونی چاہیے۔ اگر خامی بتا دیں تو بہتر ہے، بجائے برا بھلا کہنے کے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔